سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ایک درود بجا محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایزان محترم، 1445ویں ہجری کا محرم بھی آ چکا اور خدا نے ایک دفعہ پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم اس فرش ازا پر امام علیہ السلام کی یاد منائیں اور ان کو نذران عقیدت پیش کر سکیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی شکر ہے اس کا بجا لایا جائے اس مطلب پر، اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جن کے دلوں میں امام علیہ السلام کی محبت ہے، جن کے دلوں میں امام علیہ السلام کی محبت کی گرمی ہے، جن کے دل اسی محبت میں دھڑکتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا غدیر کا دن تھا، اور اس دن ہم اس طرح سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل کہ یہ شکر کا مقام ہے، واقعی حمد کا مقام ہے. خدا کی اس سے بڑی نعمت شاید ہمارے شامل حال کوئی نہ ہو کہ جو ایمان اس نے ہمارے دلوں میں قرار دیا بغیر کسی زحمت کے جو ہم نے اٹھائی ہو. یہ ایمان اس نے ایسے ہی ہمیں اسے کہتے ہیں گفٹ کے طور پر، ایک ہیبے کے طور پر، ایک صدقے کے طور پر ہمیں دیا. ہم نے اس میں کوئی زحمت نہیں برداشت کی. کتنا بڑا عطیہ ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس کا، کتنا بڑا فضل ہے اس کا، اور اس میں جتنا بھی انسان جو ہے شکر ادا کرنا چاہے کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جب کوئی نعمت انسان کو دی جاتی ہے تو اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے وہ کسی بھی حد تک ہو، تو ضروری ہے کہ اس نعمت کی انسان معرفت رکھتا ہے، اسے معلوم ہو کہ کیا نعمت ہے جو اس کو دی گئی ہے. اگر اسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سی نعمت ہے، کیا نعمت ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کا شکر بجا لا سکے گا. لیکن اگر انسان کو اس نعمت کی قدر نہ ہو، اس نعمت کی معرفت نہ ہو، تو ظاہر ہے انسان پھر اس کے حوالے سے جس طرح سے شکر بجا لانا چاہیے وہ نہیں بجا لا پائے گا. تو ایک تو ہمیں اس نعمت کی، اس نعمت ایمان کی، اس نعمت ولایت کی معرفت ہونی چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اس کا تذکرہ ہوگا. اور ساتھ ہی پھر اس کا شکر بجا لانے کا جو طریقہ ہے، جس طرح سے باقی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی انسان کسی نعمت کا شکر بجا لانا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. جس نعمت کو جس طرح سے وہ ہے اسی کے مطابق اس کو اگر اسی راستے میں استعمال کیا جائے تو اس کا شکر ہے. انسان اگر چاہتے ہے اپنی آنکھوں کا شکر بجا لائے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان سے خدا کا حمد و ثنا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، خدا تو نے مجھے سلامت جو ہے سالم آنکھیں دی ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ کہ ان آنکھوں کو ایسے کاموں میں استعمال کیا جائے جس میں خدا کی مرضی ہو، کہ خدا کا شکر، ان کی آنکھوں کا شکر ہے، انسان اس سے گناہ انجام نہ دے، یہ ان آنکھوں کا شکر ہے. اس سے انسان قرآن کی تلاوت کرے، یہ آنکھوں کا شکر ہے. اسی طرح سے باقی انسان کی نعمتیں جو ہیں، ہاتھ پیر، انسان کے باقی اعضاء و جوارح، باقی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کی، تو اسی طرح سے یہ نعمت ولایت بھی ایک نعمت ہے. اس کا شکر انسان کرنا چاہے
کیسے کرے گا؟ اس کو اسی طرح سے جس طرح سے اس کا حق ہے اس کے مطابق اگر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو اس ولایت کا شکر ہے۔ ایک دفعہ ہم زبانی طور پر کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے ہمیں اس ولایت سے متمسک کرنے والوں میں سے قرار دیا، ہونے والوں میں سے قرار دیا، اس پہ ہم شکر کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، یہ بھی ایک شکر ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے، یہ زبانی شکر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان یہ زبانی شکر کرتا رہے، یہ حمد اس کی زبان پر جاری ہو، لیکن یہ ولایت کی نعمت کا جو تقاضا ہے وہ اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو پھر وہ عملی طور پر شکر بجا نہیں لا پائے گا۔ اس ولایت علی ابن ابی طالب کا کیا تقاضا ہے، کیا یہ چاہتی ہے ہم سے، کیا اس کی ڈیمانڈ ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں زبانی طور پہ؟ نہ، عملی طور پر۔ خوب یہ ولایت ہے کیا؟ جب تک ہم اس کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو، جب تک ہم پہچانیں نہ تو ہم اس کا شکر بھی بجا نہیں لا سکیں گے۔ عملی طور پر اگر شکر بجا لانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ولایت کیا ہے، کہاں تک ہم کو لے جانا چاہتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ فیضان محترم، یہ اہم ترین چیز ہے، یہ وہ اس طرح سے سوچنا ہمارے لیے ایک مسئولیت، ایک رسپانسبلٹی لے کر آتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اس فرش ازا پر آتے ہیں، عزاداری منعقد کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ فرش ازا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جو پرچم ہے جو آپ نے دیکھا ہے امام علیہ السلام کے روضے پہ، جو سرخ پرچم ہے، باقی ائمہ کے مزارات پہ سرخ پرچم نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے منورہ کے اوپر سرخ پرچم ہے۔ یہ سرخ پرچم کس چیز کے علامت ہے؟ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں جو قبائل ہوا کرتے تھے، جب ان میں سے کسی ایک قبیلے کا کوئی فرد کوئی دوسرا قبیلہ والا مار دیتا تھا تو یہ قبیلہ اپنے قبیلے کے اوپر ایک سرخ پرچم لگا دیتا تھا، یعنی ابھی ایک انتقام باقی ہے، ایک انتقام باقی ہے۔ امام علیہ السلام کے جو روضے کے اوپر یہ جو سرخ پرچم ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ یہ امام علیہ السلام در حقیقت جو زیارات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو خدا اپنے قبیلے والا کہتا ہے، آل اللہ ہیں، یہ خدا کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ تم نے خدا کے قبیلے کا ایک شخص کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، ابھی انتقام باقی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم دیکھیں اس سرخ پرچم پہ جو ہماری نظر پڑے تو میں سوچوں کہ میں اس سلسلے میں، اس انتقام کے سلسلے میں، یہ جو جنگ جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سرخ پرچم ہے، ابھی جنگ جاری ہے، ہمیں انتقام لینا ہے۔ اب انتقام کیا وہ قبیلے ہی ذہنیت والا ہے کہ اس نے ہمارے قبیلے کا ایک مار دیا تو ہم بھی اس کے قبیلے کا ایک ماریں گے؟ نہیں، رسول خدا جب آئے تو آپ نے اس قبائلی نظام کو تو ختم کر دیا، تو پھر یہ کس قسم کا انتقام ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، سب سے بڑا جو معجزہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود بجے محمد و آل محمد کہ آپ نے اس مختصر سی زندگی کے اندر، اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو آپ کی اس رسالت کی جو علنی طور پر آپ نے جب اعلان کیا تو 23 سالہ زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے کتنا بڑا یہ معجزہ ہے آپ کا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن خود یہ زندگی معجزہ سے کم ہے کیا؟ انسان خود اس زندگی کے اوپر اگر ایک نگاہ ڈالتا ہے کہ کس قسم کی زندگی ہے، عجیب و غریب، نہ سمجھ میں آنے والی زندگی، کہ جس معاشرے کے اندر آپ کو خدا مبعوث کرتا ہے، آپ کو بھیجتا ہے، اس کس حد تک جہالت کے اندر، کس حد تک تاریکی کے اندر وہ معاشرہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ تبعیض ہے، ڈسکرمنیشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نجات اور جسے کہتے ہیں کہ نسل پرستی ہے، اس کے اندر کتنا ظلم ہے۔ ان تمام چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں، اس جہالت کو علم کے اندر، اس سفاہت کو عقل کے اندر، اس ظلم کو عدالت کے اندر، ان تمام چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کل تک اپنے عرب ہونے کے اوپر اپنی نسلوں پر افتخار کیا کرتے تھے، اس کو تبدیل کیا کرنا کہ خدا کے نزدیک کیا چیز ملاک ہے؟ تقوی ملاک ہے۔ کوئی آسان تھا اس زمانے کے اندر اس شرک کو توحید میں تبدیل کرنا؟ کیا آسان تھا؟ وہ لوگ جس قبیلے، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا، اس حد تک کہ لوگ بت پرستی کے اندر، خرافات کے اندر جو گھرا ہوا معاشرہ تھا۔ صرف اور صرف 23 سال کیا ہوتے ہیں اگر اس انسان جو ہے اس
آج کل جو ہے سوشالوجی کا جو ہے بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، جامع شناسی، سوشالوجی، اجتماعیات، معاشریات. اس کو دیکھیں کہ انسان 23 سال ایک قوم کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مختصر سا وقت ہے، اور وہ بھی ایک ایسا معاشرہ جو اس طرح سے جو ہے برائیوں کے اندر، ظلمتوں کے اس اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہو. رسول خدا کی ذات کس طرح سے اس کو تبدیل کرتی، کیسے ان لوگوں کو جو بدو عرب تھے، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ان کو ایسا انسان بنا دیا، اس وحشی عالم سے نکال کر واقعی انسانیت کے اس نورانی عالم میں لے کر آ گئے کہ پھر یہاں پر ہم کو کتنی ایثار نظر آتا ہے، شجاعت نظر آتی ہے، علم نظر آتا ہے، قربانیاں نظر آتی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اس طرح سے تھے، آج اس طرح سے موحد بن گئے. وہ جو کل کے مشرک تھے، جو نہیں معلوم کتنے بتوں کے آگے اپنے سر جھکاتے تھے، کس طرح سے ان کو موحد بنایا، خدا پرست بنایا. یہ جو آپ کا جو کارنامہ ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اس میں انسان جتنا زیادہ غور کرتا رہے انسان ان کی زندگی کے اوپر، اس سیرت کے اوپر، انسان اتنا ہی زیادہ سر تسلیم خم کرتا ہے اس ذات کے آگے. اور اگر انسان کو اجازت ہوتی کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے انسان سجدہ کر سکے تو یہ رسول خدا کی ذات ہے. کتنی عظیم ذات ہے، ہم ان کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا. یہ جو انقلاب لے کر آئے، یہ جو تبدیلی لے کر آئے، یہ جو اس ظلمت سے نورانیت کی طرف جب لے کر آئے ہیں، اور اس پورے نظام کو، جس پر اشارہ ہو رہا تھا کہ اس قبیلے نظام کو تبدیل کیا ایک بھائی چارے کے اندر، اسلام کی بنیاد پر بھائی چارہ، دین کی بنیاد پر بھائی چارہ. تم سب بھائی ہو ایک دوسرے کے. کس بنیاد پر؟ کیونکہ تم خدا کے ماننے والے ہو، کیونکہ تم توحید پرست ہو، خدا پرست ہو، موحد ہو. اس بنیاد پر تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور پھر تمہارا دشمن کون ہے؟ وہ دوسرا قبیلہ کون ہے؟ وہ جو کہ طاغوت کے ماننے والے ہیں. دو لائنز جو لائن کھینچی ہے دو قبیلوں کے درمیان، وہ یہ نہیں ہے کہ میں عرب ہوں عجم ہے، یا ہمارے اپنے معاشروں کو لے جائے تو سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہے، وہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، اس طرح کے قبیلے نہیں. ایک خدا پرست اور ایک کافر، ایک مشرک. یہ لائن کھینچی کہ ہر وہ شخص جو کہ حق پرست ہے، خدا پرست ہے، وہ اس طرف آ جائے، اور جو کافر ہے، جو بت پرست ہے، جو مشرک ہے، کسی بھی قسم کی بت پرستی کرتا ہو، وہ دوسری طرف ہے، وہ طاغوت ہے. تو کہا کہ اس طرح کی ایک نیا نظام لے کر آئے. اب یہاں کا اگر کوئی شخص جو ہے، یہاں پر اگر کسی شخص پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ پورا قبیلہ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، اب اس قبیلے کا نام ہے امت مسلمہ، یہ پورا کا پورا یہ جو قبیلہ ہے، پوری کی پوری امت جو ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں اس بھائی چارے کے ایسے رشتے کے اندر ہے کہ اگر اس پر اگر ظلم ہوگا تو پورا قبیلہ جو ہے، پوری امت جو اٹھے گی اس کے خلاف، اس کا انتقام لے گی. تو یہاں پہ ظلم ہوا ہے، اور ابھی ظلم کا انتقام لینا باقی ہے. یہ مسئولیت لے کر آتا ہے ہمارے لیے، رسپانسبلٹی لے کر آتا ہے، احساس ذمہ داری لے کر آتا ہے. اس طرح سے سوچنا کہ ہم صرف اس فرش اعضاء پر آ کر، یہ نہیں ہے کہ ہم آنسو بہا کر چلے جائیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ خوب اس راستے کے اندر، اس انتقام کے اندر، اس طاغوت کے نظام کو ختم کرنے کے اندر وہ جو ضرب انہوں نے لگائی، تم نے کتنی ضرب لگائی، اس جنگ میں تم نے کتنے وار کیے. دشمن جو اس زمانے سے واقع کربلا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد سے جو ضرب لگا رہا ہے، یہ جنگ ختم تو نہیں ہوگی، جنگ تو جاری ہے. اور ہماری طرف سے بھی ایسا نہیں کہ بہترین ضربیں ہماری طرف سے بھی لگی ہیں. بہترین کاری ضرب جو لگی ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے جو اس پیکر طاغوت کے اوپر جو ضرب لگائی ہے، اب تک وہ سنبھل نہیں سکا. کتنا ڈرتا ہے طاغوت، طاغوت، نظام کفر، کتنا ڈرتا ہے اس فرش اعضاء سے، کتنا ڈرتا ہے اس عزاداری سے. جب ہی اسی کے اندر کتنی زیادہ خرافات اور اس کے اندر جو کتنی تحریفیں لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو ڈر نہ ہوتا، اگر اس سے خوف نہ ہوتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا. نہیں، یہی جنگ ہے، یہی فرش اعضاء سے ہم کو جنگ کرنی ہے، اور اسی سے وہ زمینہ فراہم کرنا ہے اس آخری جنگ کے لیے. اب جتنا زیادہ ہم اس فرش اعضاء کو ایک ایسا فرش بنا سکے جہاں سے ہم احساس ذمہ داری کر سکیں، اپنے اندر میں دیکھ سکوں کہ میری کیا ذمہ داری ہے. مجھے امام علیہ السلام نے کس جگہ پہ کھڑا کیا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہوگے، تم یہاں پہ کھڑے ہوگے، تمہاری ذمہ داری یہاں پر ہے. تمہیں دیکھنا ہے کہ دشمن یہاں سے وار نہ کرے، تمہاری ذمہ داری کہیں اور ہے. تمہیں صحابہ کے پشت پہ رہنا ہے، پیچھے رہ کے ہیلپ کرنی ہے، تمہیں آگے بڑھ کے حملہ کرنا ہے. سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اس فوج کے اندر، اس لشکر کے اندر. سب کی ایک جیسی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مجھے تلاش کرنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. یہ اس فرش اعضاء کر آنے کا ایک اور طریقہ ہے، ایک اور سوچ ہے. انسان اس طرح سے آئے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک
کیا میں نے یہ محاسبے کا ایام ہے، خاص طور پہ پہلے 10 دن یہ محاسبے کا ایام ہے کہ اس پورے سال کے اندر میں کتنا آگے بڑھا، مجھ سے جو توقعات ہیں اس جبہے کو، اس قیام حسینی کے اس طرف جو ہیں، ان کو جو مجھ سے توقعات ہیں، کیا میں نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دی، اس پہ پورا اترا ہوں یا نہیں پورا اترا ہو۔ ابھی بعض افراد نے جو ہے کچھ آپ نے سنے، کچھ مرثیہ اور سلام کے کچھ بند تھے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اونچا رہے اپنا علم، اور اس طرح کے جو اشعار ہیں بہترین اشعار کہ جس کے اندر انسان جو ہے اسی غم سے، اسی درد سے ایک میسج لیتا ہے کہ ایک ظلم یہاں پر ہوا ہے، یہاں پہ ایک وار ہے جو ہم پر ہوا ہے، لیکن ہم ہارے نہیں ہیں، ہمیں جواب دینا ہے، اور یہ علم اونچا ہے اور ہم اس کے رفالی کرنے والے ہیں۔ کتنے خوبصورت اشعار ہیں کہ جہاں پہ کہا گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر آیا، کہا کہ یہ قلم، یہ ہاتھ تو ان کے قلم ہوتے رہے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں اس کی طرف، توجہ بھی نہیں کی کہ میرے ہاتھ قلم ہو رہے ہیں، اس پانی کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ پانی کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ پانی وہی دنیا ہے، دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ مجھے اپنی امام سے وفا کرنی ہے، چاہے میرے ہاتھ قلم ہوتے رہیں، چاہے میں پیاسا رہ جاؤں۔ کتنے خوبصورت اشعار ہیں، لیکن اس طرح کے اشعار نہ ہوں کہ ہم کہیں کہ کعبہ ہمیں روکتا رہا، امام کو روکتا رہا۔ نہ، امام کو کیوں روکتا رہا؟ کعبہ کیوں روکے گا امام کو؟ جب خدا چاہتا ہے کہ اے حسین تم آگے بڑھو، اس دین کو اب ضرورت ہے تمہاری، اور تم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب دین کو اس طرح سے ضرورت پڑے گی تو تم آؤ گے، قربانی دو گے۔ نہ فقط تم قربانی دو گے، تمہارے اہل حرم بھی قربانی دیں گے، انہیں بھی اسیر بنایا جائے گا، انہیں بھی ذبح کیا جائے گا، اور امام علیہ السلام اس کے لیے آمادہ ہیں، اہل حرم بھی آمادہ ہیں، اور آگاہانہ اور بابصیرت طریقے سے اس راستے کے اندر نکلے ہیں۔ کعبہ کیوں روکے گا؟ کعبہ تو خوش ہوگا، خوش نہیں ہوگا کہ اس کا نگہبان جو ہے اس راستے کے اندر جا رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے چاہ رہا ہے۔ کعبہ وہی توحید کا علامت ہے، اس کی حفاظت اسی میں ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام جو ہے قربانی دیں۔ کعبہ روکے گا نہیں، کعبہ خوش ہوگا کہ ہاں میرا رکھوالا جو ہے وہ جا رہا ہے قربانی دینے کے لیے۔ تو تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے، تو توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو اشعار جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ممکن ہے ایک شاعر جو اپنے تخیلات کے اندر، لیکن نہیں، ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ کیا ہے واقعی قربانی سے روکا جا رہا ہے یا قربانی کی طرف تشویق دلائی جا رہی ہے، اس کی طرف انکریج کیا جاتا ہے کہ آگے بڑھو، قربانی دو۔ ہمیں بھی اس طرح سے کہ جب تمہارا امام جو سب کچھ جو ہے اس راستے کے اندر قربان کر سکتا ہے، اپنے اہل حرم کو بھی جو سب سے بڑی قربانی ہے، امام کی اپنی قربانی سے زیادہ اہل حرم کی قربانی، کہ امام علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ سے جب آپ رخصت کے لیے آئے ہیں، آپ نے کہا کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں، تو بی بی ام سلمہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا نواسا جائے گا اور ان سے رخصت لینا آئے گا۔ کہا وہی چیزیں جو آپ سنتے رہے ہیں تاریخ کے اندر، کہا کہ حسین مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر تم عراق کی طرف جاؤ گے وہاں سے پلٹ کر نہیں آؤ گے، میرے دل کو جو ہے غمگین نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اے اماں مجھے معلوم ہے، تمام چیزیں مجھے بھی معلوم ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ ایک درود بھیجو محمد وعلی محمد۔ تھوڑا سا اگر آگے آپ کو تشریف لیں، تھوڑا سا آگے تشریف تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تمام چیزیں کہ مجھے قتل ہونا ہے، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ نہ فقط مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری خواتین کو آوارہ کیا جائے گا، در بدر پھرایا جائے گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی۔ اے نانی ماں مجھے سب معلوم ہے، سب میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت دین کو ضرورت ہے، اس وقت دین کو ضرورت ہے، مجھے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ چیز ہم کو، یہ فرش ازا اسی جنگ کا ادامہ ہے، اسی جنگ کی کنٹینیوشن ہے۔ جنگ ختم نہیں ہوئی عزیزان محترم، دشمن ابھی تک ہم پر راہ کر رہا ہے، ابھی تک اس دین کو ختم کرنے کے شیطان مایوس نہیں ہوا ابھی تک، گرچہ اس کو ایک کاری ضرب لگی ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو تمسک ہے اس ولایت علی بن ابی طالب سے، جس کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، یہ مسئولیت لے کر آتا ہے، رسپانسبلٹی لے کر آتا ہے، ذمہ داری لے کر آتا ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انجام دینا ہے۔
جو کہا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کس نے تمسک کیا عروۃ وثقیٰ سے؟ جس نے دو کاموں کا انجام دیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ایک چیز نہیں ہے، طاغوت سے بھی انسان جو ہے کفر اختیار کرے، اس کا انکار کرے، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ پر ایمان لے کر آئے. جو دونوں کام کرے گا وہ کر سکے گا، وہ تمسک کر سکے گا عروۃ وثقیٰ سے. یہ عروہ وثقیٰ کیا ہے؟ یہ وہی قرآن اور اطرت ہے کہ جس کو حدیث ثقلین میں کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں وہاں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے، تمسک تو کیا ہے؟ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ وہ چیز ہے، یہ قرآن و اہل بیت، یہ عروہ وثقیٰ ہے. اس سے تمسک کرنا یہی ولایت ہے. اس سے جتنا زیادہ انسان تمسک کرے گا، اس ولایت سے تمسک کرنے کا مطلب کیا؟ اصل ولایت کا مطلب کیا؟ پہلے بھی عرض ہو چکا اور آپ لوگ جانتے بھی. ایک تذکر کے طور پر ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جب کسی سے ولایت کا رشتہ جس کے درمیان ہو جائے تو اس کے اور اس شخص کے درمیان پہ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اتنا زیادہ جب گہرا کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے آپ کا کہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں کہ جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں ولایت. ٹھیک ہے؟ ولایت ایک کے پیچھے ایک آنے کو کہتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ متمسک ہیں، درود بھیجو محمد آل محمد پر، یعنی ہمارا رشتہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پیچھے پیچھے جو ہے بالکل لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، متمسک ہیں ان کے ساتھ. ان کو چھوڑ کے جائیں، ایسا نہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں پیچھے رہ جائیں، یا ہم خدا نہ کرے آگے بڑھ جائیں وہ پیچھے رہ. نہ، یہ ہے ولایت. ساتھ ساتھ رہو، ساتھ ساتھ رہو. یہ معیت کا جو رشتہ ہے، ساتھ رہو، ہمراہ ہو، امام کا ساتھ دو، اسے کہتے ہیں ولایت. تو یہ اس کی ذمہ داری، اس کو ہم کو نبھانا ہے. اس ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے امام کا ساتھ دینا. منصب بہت بڑا ہے. ہم کہیں کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب کے سے متمسک، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا تمغہ امتیاز ہے اگر کسی کو مل جائے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. یہ جو زیارت عاشورہ کے اندر عجیب جملات ہیں، جب جہاں پہ ایک جگہ پہ آ کے انسان کہتا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سلم ہوں، امن کے اندر ہوں جس کے ساتھ آپ امن کے اندر ہیں، اس کے ساتھ جنگ، حالت جنگ کے اندر جس کے ساتھ آپ حالت جنگ کے اندر ہیں. یہ ہے، یہ ایک ولایت کا ایک نمونہ، بالکل آپ کے ساتھ ساتھ. جیسے آپ کا فیل ہے میرا فیل ویسا ہی ہے. اگر آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے محبت کروں. ممکن ہے زبانی نہ قلبی محبت، ممکن ہے میں زبان سے اس سے نفرت کرتا ہوں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، لیکن میرے دل کے اندر محبت ہو. لیکن دل کے اندر محبت کیسے پتہ چلے گی؟ میرا عمل بتائے گا کہ وہ چیز جو دشمن چاہتا ہے، آپ کا دشمن جس کی طرف لانا چاہتا ہے، میری حرکت اسی کی جانب ہو. اس کا مطلب ہے کہ میں صرف زبانی طور پر نفرت کرتا ہوں، عملی طور پر اسی سے محبت کرتا ہوں. تو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اس کا تکرار کرنا ہر روز، اس کا آگے زیارت عاشورہ کا اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے. جب یہ اپنے معنی سے خالی ہو جائے گا تو ہم کا اثرات نظر نہیں آئیں گے. انسان اس کی طرف توجہ جب کرے گا، ہر روز جب اس کی تکرار کرے گا، اے امام میں اس سے جنگ پر ہوں جس سے آپ حالت جنگ کے اندر ہیں، تو اس کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، کتنا زیادہ الرٹ ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ جنگ کرنی کس سے ہے، وہ دشمن ہے کون. انسان کو آگاہی دے گا، اس کو بصیرت دے گا. آگے فرماتے ہیں اسأل اللہ ان یرزقنی طلب ثارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس زیارت کے اندر آخر کے اندر جب انسان اس زیارت کے اندر آخر میں جب دعائیں کرنا شروع کرتا ہے تو دعائیں کیا ہیں کہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کیا چیز کو؟ ان یرزقنی، مجھے رزق عطا فرما. کون سا رزق؟ یہ رزق کہ میں اس امام مظلوم کا جو خون کا جو انتقام لینا ہے، اس کو تیرے امام منصور کے ساتھ جو آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کر میں اس خون کا انتقام لے سکوں. یہ رزق مجھے عطا فرما، یہ چاہتا ہوں میں تجھ سے. کیونکہ وہ آخری جنگ جو ہے، وہ آخری ضرب جو لگانی ہے کفر کے پیکر پر، میں چاہتا ہوں میں اس میں شریک ہوں. یہ چیز میرے لیے جو ہے باعث فخر بنے کہ میں بھی یہ کام کر سکوں اپنے امام کے ساتھ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک. پھر کہا کہ اے ابا عبداللہ، میں کیا چاہتا ہوں، میرے سوال کیا ہے، میری درخواست کیا ہے کہ میں خدا کا قرب چاہتا ہوں
رسول خدا کا قرب چاہتا ہوں، امیر المومنین کا، آپ کی والدہ ماجدہ کا، آپ کے بھائی کا اور آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بموالات کا، وہی ولایت، اس ولایت کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ وبالبراءۃ، لیکن صرف ولایت کافی نہیں ہے، صرف موالات، صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ وبالبراءۃ ممن اسس ذلک، ساتھ ساتھ میں براءت ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی دشمنی کا اظہار کروں گا، اور دشمنی کروں گا واقعاً عملاً، کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے۔ اول خلقت سے لے کر اب تک جو ظلم ہو رہا ہے، ان سب لوگوں سے میری جنگ ہے۔ وجرا فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی اشیاءکم، اور میں ان سب سے برات کا اظہار کروں گا کہ جو آپ سے اور آپ کے شیعوں سے حالت جنگ کے اندر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ حالت جنگ پر۔ برئت اللہ علیکم منہم، خدا کی جانب اور آپ کی جانب میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں سے، ان دشمنان دین سے۔ فاسأل اللہ، اور پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں، فاسأل اللہ، کیا سوال کرتا ہے بندہ خدا سے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا میں چاہتا ہوں مجھے امام کے ساتھ قرار دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہی معیت، وہی ہمراہی، وہی ولایت، میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں، ان کو چھوڑ نہ دوں۔ خوب جب یہ کہا کہ میں امام علیہ السلام کو اس طرح سے چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں، تو فوراً ایک طرف توجہ دلائی کہ تم یہ دعا مانگ تو رہے ہو، لیکن جانو کہ یہ کام سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی جب مکے سے نکلے تو کیا کہا کہ وہ لوگ جو اپنا خون دل دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں آ جاؤ، حکومت مل جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ، جو ہے وہ پھول کی جو ہے وہ راستہ ہے، نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ کہا کہ اس کے اندر خون دل دینا پڑے گا، اپنی جان دینی پڑے گی، یہ شہادت کا راستہ ہے، لیکن کامیابی اسی راستے کے اندر ہے، یہ بھی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ بھی اسی راستے کے اندر ہے، لیکن راستہ کٹھن ہے۔ تو کہا جب یہ انسان اس دعا کو مانگتا ہے، فوراً کہا کہ دیکھو غلط فہمی میں نہ رہنا، فوراً وَأَن يُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہا کہ دیکھو تم دعا تو مانگ رہے ہو کہ مائیت امام کی، ہمراہی امام کی، لیکن تم کو ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ کیا ہے؟ ثبات قدم۔ یہ راستے کے اندر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے قدم لڑکھڑا گئے، جو کہ بچپن سے امیر المومنین کے ساتھ تھے، جو امام علیہ السلام کے درس تفسیر میں بیٹھا کرتے تھے، جو اس وقت جو ہے مفسر قرآن کے نام سے جو ہے دنیا عالم اسلام کے اندر جانے جاتے ہیں، جن کی روایات تفسیری سے جو ہے کتب مسلمین جو ہے بھری پڑی ہیں، ہم کو کربلا میں نظر آتے ہیں، بنی ہاشم میں سے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بنی ہاشم میں سے ہیں، بچپن سے امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ امام آپ کے والد ماجد کے درس سے تفسیر میں بیٹھا کرنے والا شخص، آپ کے ساتھ جنگوں میں جانے والا شخص، ایسا بھی نہیں کہ مثلا گھر نہ جنگوں میں گیا ہے، صفین میں، نہروان میں، آپ کے ساتھ ہونے والا شخص کربلا میں نہیں ہے، لیکن وہ عیسائی جو ایک ہفتہ پہلے مسلمان ہوا ہے وہ کربلا میں ہے، عجیب ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے کٹھن راستہ ہے، فوراً کہا کہ تم چاہ تو رہے ہو امام علیہ السلام کی ہمراہی کو، لیکن فوراً یہ دعا مانگو کہ ماں یثبت لی عندکم قدم صدق، اس راستے کے اندر میرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، ثبات قدم بھی مجھے عطا فرمائے خدا۔ اللہم اب اس کے بعد اب جب اس مرحلے پر انسان آ جائے تو ایک اور دعا کرے، اس سے بالغ تر دعا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا میری زندگی ایسی قرار دے جیسے محمد وآل محمد کی زندگی ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنا بڑا مقام انسان کو دیا جا رہا ہے کہ آؤ اس درسگاہ زیارت عاشورہ کے اندر، یہ درسگاہ ہے نا کہ انسان کی کس طرح سے تربیت کر رہا ہے۔ یہ زیارتوں کو معمولی نہ سمجھیں، زیارتیں عظیم ہیں۔ اب زیارت وارثہ کو لے لیں، کتنا عظیم مطلب ہے اس کے اندر۔ اسی زیارت وارثہ کے ان کلمات پہ انسان توجہ کرے، حضرت آدم سے شروع کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کا ذکر کیوں ہے کہ امام علیہ السلام آپ وارث ہیں ان کے، یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ازل چل رہا ہے، یہ جنگ ازل چل رہی ہے، یہ کوئی ایک زمانے کی جنگ نہیں ہے، یہ 61 ہجری کے اندر ہونے والی جنگ نہیں ہے کہ جو ہوئی اور ختم ہوگی، نہ، اس کا سلسلہ ازل ہے، اور آپ سب کے وارث ہیں، اور آپ سب کے وارث ہیں، یعنی آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ اور آپ رسول ختم مرتبہ، سب نے جو جنگیں لڑی ہیں اور سب نے جو مقابلہ کیا ہے، آج آپ اس تمام کے وارث ہیں، تمام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تمام کے نمائندے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ جو مقابلے پر آئے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی تمام کا نمائندہ ہے، وہ بھی
قابیل سے شروع ہو کر اور بعد میں جو ہے نمرود و فرعون ہو، جو زمانے کے جو ظالم تھے جو حق کے مقابلے پر آئے، یزید اس کا نمائندہ ہے۔ اس حق اور باطل کی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ اس زمانے میں نہ 61 ہجری میں شروع ہوئی ہے اور نہ 61 ہجری میں ختم ہوگی۔ جب بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کیا فوراً کیا دعا مانگ، میں منتظر ہوں اس انتقام لینے کا، جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ نصرتی لکم معدہ، اے امام میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی جنگ ہے جبھی تو نصرت آمادہ ہے۔ اگر جنگ ختم ہو چکی ہوتی 61 ہجری میں، اگر یہ واقعہ ختم ہو چکا ہوتا اور ایک کربلا پر ہم کو صرف ایک گزشتہ اور ایک ماضی کے واقعے اور ایک داستان کے طور پر رونا ہوتا تو میری نصرتی لکم معدہ ہی نہیں تھی۔ پھر کیا ہے اس معنی اس بات کا مطلب کہ میں ابھی بھی آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے اور میں اس خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جنگ جاری ہے، اس جنگ کو جاری، اس کی طرف انسانی انتظار کو عرض ہوا کہ زیارت عاشورہ کے دن اس طرح سے انسان کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ جب تم مائیت کی دعا مانگتے ہو، یہ دعا آہستہ آہستہ اس مرحلے پر آؤ گے کہ میری زندگی کیسی بن جائے، میری زندگی ویسی زندگی بن جائے جیسے محمد و آل محمد کی زندگی ہے۔ اور اس زندگی پہ انسان غور کرے، کیسی زندگی تھی وہ؟ راحت والی زندگی نہیں ہے، آسانی کی زندگی نہیں ہے، سختیوں کی زندگی ہے، شدید ترین سختیوں کی زندگی ہے۔ اس انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس زندگی کو اپنے لیے مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں اپنے لیے ثبات قدم کو مانگ چکا ہوں، اب مجھے بصیرت مل چکی ہے، اب میں آگاہ ہو چکا ہوں کہ یہ راستے میں اپنی بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہوں، میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں۔ قرآن کی وہ کتنی خوبصورت آیت ہے جہاں پہ عرض ہوا کہ یہ رسول کہتے ہیں کہ میں اس راستے کے اندر دعوت دیتا ہوں، کس کے ساتھ؟ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ لوگوں کو میں کوئی بات ان کے لیے چھپا کے نہیں رکھتا کہ ہماری طرف آ جاؤ، تمہارے لیے سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ سب چیزیں میٹھی میٹھی ہیں، سب کچھ اچھا اچھا، نہیں، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اصل قرآن یہ دین ہے ہی بصیرت کا۔ انسان آگاہی کے ساتھ قدم اٹھائے، دیکھ لے کہ اس راستے میں قدم اٹھانا چاہتا ہو، خوب فلاں اسی راستے کے اندر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کامیابی اسی راستے کے اندر ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ امام علیہ السلام نے جب وہ خط لکھا ہے، عجیب ہے، امام علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہیں، کتنی غربت ہے امام علیہ السلام کی، کتنی مظلومیت ہے امام علیہ السلام کی، کہ 45 افراد سے زیادہ، یعنی غیر از بنی ہاشم 45 افراد سے زیادہ کہ تقریباً جو ہے پورے عالم اسلام کے اندر، یعنی مدینہ جس کے اندر امام علیہ السلام کی تربیت ہوئی ہے، کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے اپنا بچپنا گزارا ہے، جس مدینہ کے اندر امام علیہ السلام رسول خدا کی پشت پر سوار ہوا کرتے تھے، جس مدینہ کے اندر رسول خدا آپ کے سینے اور آپ کے لبھائے مبارک کے بوسے دیا کرتے تھے، وہ مدینہ جب رسول خدا وضو کیا کرتے تھے تو لوگ اصحاب آ جاتے تھے نیچے تاکہ وضو کے پانی سے جو وضو کریں، وہ پانی نہ گرنے پائے، اتنی محبت دکھایا کرتے تھے رسول خدا سے۔ کہاں گئے لوگ؟ پورے عالم اسلام میں 45 لوگ ہیں۔ 5 مہینے گزارے ہیں امام علیہ السلام نے، رجب سے لے کر جب گئے ہیں مکہ، اور پھر کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، کتنا ٹائم لگا اس میں؟ تقریباً 5 مہینے کا، صحیح؟ اس 5 مہینے کے اندر کتنے لوگوں نے لبیک کہا؟ 45 افراد۔ اچھا، حج پہ بھی گئے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ مثلا ہمارے پاس اس زمانے کے لحاظ سے جو کمیڈین کے ساتھ نہیں، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ حجت تمام کر دی کہ عالم اسلام کا ہر انسان جو ہے، مثلا ایک نمائندہ بھی لا کر وہاں پر آیا ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے مکہ کے اندر آئی ہے، لوگوں کے وفود آئے ہیں، کتنے لوگوں کو خط لکھے ہیں آپ نے، بصرہ کو، کوفہ کو، باقی تمام لوگوں کو، ان کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو اس طرح سے قیام میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں تھی کہ امام علیہ السلام نے جو ایک دم سے قیام ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی ہو، نہیں، بتایا ہے، سب کو اعلان کیا ہے، حاجیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ابن زبیر سے اور ابن عمر سے اور جتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں سب کو بتایا ہے۔ اور بنی ہاشم سے بھی ایسا نہیں ہے کہ سب نے ساتھ دیا ہو، نہیں، اس طرح سے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو کہ بچپن کا آپ کے ساتھ ہی ہے، جانتا ہے حقائق کو، جانتا ہے، مشورے بھی دے رہے ہیں کہ امام آپ نہ جائیں۔ امام علیہ السلام کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، امام علیہ السلام کو ساتھ دینے کی ضرورت تھی، ساتھی کی ضرورت تھی، ہمراہ کی ضرورت تھی، مشورے نہیں چاہیے تھے امام علیہ السلام کو۔ تو انہی بنی ہاشم کو خط لکھا ہے امام علیہ السلام نے، کہا ایک جملہ ہے، ایک جملہ، کہا کہ دیکھو جو اس راستے میں ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو اس راستے میں ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، لیکن جو ساتھ نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بنی ہاشم کو لکھا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جن بنی ہاشم کے اندر محمد ابن حنفیہ بھی شامل ہیں، یہ کامل الزیارات کے اندر
ابن قولوی جو ایک معتبر جسے کہتے ہیں شخصیت سمجھی جاتی ہے عالم شیعت کی، وہ اپنی کتاب کے اندر، اس معتبر کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام وہاں سے خط لکھتے ہیں جس کے اندر محمد ابن حنفیہ کو خطاب کرتے ہیں اور باقی بنی ہاشم کو، کہ بنی ہاشم اس راستے میں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، لیکن جو نہیں دے گا اس کو فتح نہیں ملے گی، کامیابی ہمارے ساتھ ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دو گے تو بچ جاؤ گے، کامیابی اسی شہادت کے اندر خدا نے رکھی ہے۔ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا اس کی طرف توجہ کریں۔ عزیزان محترم، عجیب ہے قرآن کس حد تک، کتنی صراحت سے، کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنی بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ تردید کے شفاف طریقے سے صحبت بات کرتا ہے۔ کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی ایسے قوم کو جو ایمان لانے والے ہوں، مومنین کی جماعت ہو جو ایمان لانے والے ہوں، کس پہ؟ خدا پر اور قیامت کے اوپر۔ اور پھر کیا کرتے ہو ساتھ میں؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں سے محبت بھی کرتے ہوں جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی خدا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ انکار کر رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے مگر کہ وہ لوگ جو کہ مومن ہوں اور خدا اور رسول، خدا اور قیامت پر ایمان لانے والے ہوں، آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تجد قوما، نہیں ہو سکتا ایسا کہ یہ لوگ پھر ان لوگوں سے محبت بھی کریں جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، کتنی صراحت کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ۔ چاہیے لوگ ان کے اپنے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ دشمنان خدا اور رسول کے صف میں جا بیٹھے ہیں، ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اگر یہ دشمنان خدا اور رسول ہیں تو ان سے محبت ہو نہیں سکتی، مومن ہو نہیں سکتا وہ انسان کہ جو مومن ہو اور پھر ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا اور رسول کے دشمن ہو، چاہے ان کے والدین، چاہے ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے اپنے بچے ہی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ابناء کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یہ ان کے قبائل اور رشتہ داری کیوں نہ ہوں، نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے مضبوط ہیں یہ لوگ ایمان میں، یعنی خدا کہنا چاہ رہے ہیں مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کو خدا مومن سمجھتا ہے، جس کو خدا مومن کہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ امکان نہیں ہے کہ ایک انسان اس طرح سے خدا سے محبت کے بعد، خدا سے پر ایمان لانے کے بعد کسی اور سے جو ہے جو کہ رسول اور خدا کا دشمن ہے اس سے محبت کر سکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ایسے ہو جائیں گے مومن، یعنی جس کو میں مومن کہہ رہا ہوں اور جو مومن ہونے کا حق ہے، جب یہ انسان اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اس ایمان کو لکھ دیا گیا ہے، جس طرح سے نقش کر دیا، جیسے کسی پتھر پر نقش کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ مٹتا نہیں ہے۔ کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ دیکھیے اب یہ اس سے محو نہیں ہوگا، یہ ثابت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر خدا ان ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جو اس طرح کے ایمان لانے والے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا ان کی ایک روح ایمان کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ یعنی ایک روح وہ ہے جو روح تمام انسانوں کے پاس ہے، جس کے ذریعے سے انسان زندہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان شعور رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی حیات ہے، لیکن ایک روح ایمان ہے کہ جو ایک بالاتر مرتبہ ایمان کا، کہ اس کا انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا، کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو جنت نصیب ہوگی جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خدا ان سے، کتنا بڑا مقام، خدا ان سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر، چاہے ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کے اپنے بچے ہوں، چاہے اپنے بھائی ہوں، عشیرہ، ان کے خانوادہ ہوں، ان کا رشتہ دار ہوں، سب کچھ چھوڑ کر کہا کہ اگر خدا سے دشمنی ہے تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نکلیں گے تو جب میں دیکھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، اور جب میں اس شناخت پر آؤں گا، اس بصیرت کے ساتھ جب دیکھ لوں گا، تو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو، چاہے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ 72 افراد بھی نہ ہوں، اگر اکیلے بھی ہوں تب بھی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ ہے ایمان۔ اور پھر کب ہوگا یہ؟ کیوں جو ہے کربلا والوں کے اندر اتنی جرأت تھی، کیوں ان کے اندر اتنی طاقت تھی، ان کے اندر اتنی شجاعت تھی کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا نے ان کی مدد کی ہے، ان کی کمک کی ہے، ان کی نصرت کی ہے، اپنی روح، اس روح ایمان کے ساتھ ان کی کمک کی ہے، اور ان کے دلوں پہ ایمان کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے ان کے پاس کہ آپ دیکھیں کہ آخری وقت تک جو ہے ان کے قدم جو ہے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اولئک حزب اللہ،
یہ ہیں حزب اللہ. اچھا قرآن کے اندر یہ تعبیر حزب اللہ جو ہے، قرآن اگر کہتا ہے کہ خدا کی کوئی پارٹی ہے تو یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی خدا کی ہے. اولئک حزب اللہ. اس کے مقابلے میں حزب شیطان کا بھی ذکر ہے. قرآن کے اندر جہاں خدا کی پارٹی کا ذکر ہے وہاں پہ حزب شیطان کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. اولئک حزب اللہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وہی چیز جس کے امام علیہ السلام نے اس خط میں لکھا جس کے تو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. دیکھو فقط اور فقط کامیاب فلاح پانے والی پارٹی کون سی ہے؟ یہی حزب اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی فلاح نہیں پائے گا، چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس کتنی طاقت ہو، کتنا ہی بڑا لشکر ہو، نہیں، فلاح یہی لوگ پائیں گے. نجات پانے والے لوگ یہی ہیں. اے بنی ہاشم، اس راستے کے اندر جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اس میں شہید ہونا ہے، لیکن جو ہماری نصرت نہیں کرے گا فتح اس کو نہیں ملے گی، کامیابی اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ فلاح اس راستے کے اندر ہے، اس حزب اللہ کے اندر ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ حق اس طرح یہ ہے تو کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ جب دیکھ رہے ہو کہ امام اس طرف ہے کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ یہاں پہ عظیم ایک امتحان ہے جو اس زمانے کے لوگوں کا بھی لیا گیا اور ہمارا بھی لیا جانا ہے. تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آ جاؤ. اذان محترم، یہ جو جس کا ذکر ہوا کہ یہ فرش اعضاء سے ہم کو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ اس فرش اعضاء پر آتے ہیں کہ اگر میں بھی اس طرح سے اپنے امام کے ساتھ نصرت کا اظہار کر رہا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جب دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے دشمن جو ہے اس عالم اسلام پر ضرب لگا رہا ہے تو مجھے بھی دفاع کرنا ہے، مجھے بھی حملہ کرنا ہے. جب میں اس احساس سے ذمہ داری کے ساتھ آتا ہوں تب یہ بات ایک سوال پیش آتا ہے کہ وہ جو صبح تھی، کہ جو رسول خدا کی زحمتوں کے بعد وہ جو صبح طلوع ہوئی تھی، جو عالم اسلام جو رونما ہوا اور جو پھیلا اور یہ تمام اپنی روشنائیوں کے ساتھ، تمام اپنی روشنی اور نور کے ساتھ آیا، اور وہ صبح طلوع ہوئی اس عظیم، اس ایک بہت گھناؤنی اور بہت وحشتناک رات کے بعد جو صبح طلوع ہوئی، اس کو کتنا عرصہ لگا؟ 50 سال کا عرصہ لگا کہ دوبارہ سے یہ صبح تاریک رات کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوئی. صحیح، 50 سال لگے. وہ عرصہ دراز کی جو شب تھی اور رات تھی اور ظلمت تھی، رسول خدا نے اپنی زحمتوں کے ساتھ 23 سال کے اندر اس شب کو تبدیل کیا صبح کے اندر، اس رات کو تبدیل کیا صبح کے اندر. روشنی آ گئی اور انتظام کیا غدیر کا کہ میرے بعد یہ صبح جو ہے باقی رہے، یہ روشنی باقی رہے. امامت کا نظام اسی لیے کہ صبح جو ہے دوبارہ سے تاریکی نہ آنے پائے. لیکن وہ مسائل ہوئے، امامت کا نظام نافذ نہ ہو سکا. جیسے یہ کام ہوا آہستہ آہستہ دوبارہ سے جو ہے وہ تاریکی دوبارہ سے پلٹنے لگی، اور پیک پر جو پہنچی ہے 61 ہجری کے اندر کربلا کے اندر، ہمیں اس کا جو پیک نظر آتا ہے شب عاشور کہ امام علیہ السلام تنہائی کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سمبل ہے اس وقت تاریکی کا، کہ پورے عالم اسلام کے اندر امام علیہ السلام تنہا کھڑا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. وہی نواز رسول، وہی جس سے امام علیہ السلام سے اتنی محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، وہی جو اس وقت جو ہے خدا کی حجت ہے زمین کے اوپر تنہا کھڑی ہے، اور ایک لشکر ہے اشقیاء کا جس کے مقابلے. یہ تاریک رات ہے. اس تاریک رات کو کیا دوبارہ صبح میں تبدیل نہیں ہونا؟ تبدیل ہونا. کیا یہ بات حتمی ہے یہ بات کہ یہ شب جو ہے دوبارہ صبح میں تبدیل ہوگی اور ایک آنے والا آئے گا اور اس کو تبدیل کرے گا. بات یہ ہے کہ میں کیا کروں، میری کیا ذمہ داری ہے اس شب کو اس صبح میں تبدیل کرنے کے لیے، دوبارہ سے اس روشنی کو جلد از جلد اس افق پہ پھیلانے کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا میں بھی اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اور وہ کیا مراحل ہوں گے کہ اس شب کو دوبارہ سے ہم اس ایک روشنی دینے والی صبح کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر پائیں گے؟ یہ ان چند دنوں کا جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا کہ وہ کیا مراحل ہوں گے، کیسے کہاں سے گزرا جائے گا، اس وقت ہم کہاں پر ہیں، کیا بالکل اس تاریکی کے اندر ہیں یا روشنی کی کچھ کرنیں ہمیں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں، کیا ہے یہ؟ تو اس پہ تھوڑی بہت انشاءاللہ گفتگو ہوگی ان مراحل کے اوپر. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
نظام محترم، اس شب کا تذکرہ ہوا کہ امام علیہ السلام جو اتنی زیادہ قرب رسول رکھتے ہیں، قرابت رسول رکھنے کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو زحمتیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں وہ تمام کی تمام ضائع ہو جائیں گی کہ اگر اس وقت قیام نہ کیا جائے، اگر اس وقت جو ہے قربانی نہ دی جائے۔ امام علیہ السلام سے طلب بیعت کی جاتی۔ کون طلب بیعت کرتا ہے؟ ایک فاسق و فاجر شخص، ایک قاتل شخص، ایک زانی شخص، ایک بدترین شخص جو اس وقت مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی زیادہ تاریکی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے کہ ان 50 سالوں میں حالات اس طرح سے تبدیل ہوں گے کہ رسول خدا کی مسند پر ایک قاتل، ایک فاجر، ایک فاسق شخص بیٹھے گا جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر نہیں معلوم کیا کیا اپنی زبان پر لے آتا ہے، کفر یا کلمات جاری کرتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا۔ یہ سارے بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت کے لیے رچایا۔ یہ شخص اس وقت عالم اسلام کی بالا ترین مسند پر، اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہے۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ تاریکی کامل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت اقدام نہ کیا گیا تو میرے جد کی اور اس سے پہلے والے جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کی جو زحمتیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس عہد کو یاد کیا جو آپ سے خدا نے لیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اے حسین تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے اس کی خدا سے بیعت، خدا سے عہد لیا ہے، نہ فقط آپ نے بلکہ آپ کے خانوادے نے، آپ کے گھر والوں نے بیعت کی۔ اس عہد پر پابندی ہے، اس عہد پر قائم ہے۔ امام علیہ السلام نے جب سنا کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید جیسے شخص کی، مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی، نہ کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں، آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر بھی پیغام دے کے گئے کہ جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ کبھی بھی اس جیسے کے ماننے والے کی بیعت نہیں کریں گے، اس کے آگے سر تسلیم نہیں کریں گے، اور اپنے آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے جو ہے بہترین نمونہ ایک مشعل بنا کے گئے کہ دیکھو ہمیشہ میری طرف دیکھنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ راستہ سخت ہے۔ درست ہے کہ راستہ سخت ہوگا لیکن حسین جیسا راستہ نہیں ہوگا، اتنی زیادہ قربانی نہیں تم سے مانگی جائے گی۔ حسین نے قربانیوں کی قربانی دینے میں انتہا تک پہنچا دیا اپنے آپ کو، یعنی کوئی ایسی قربانی نہیں کہ جس کا انسان تصور کر سکے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو۔ اس شدت کے ساتھ قربانیاں، اتنا زیادہ ایثار، اتنا زیادہ فداکاری، انسان سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کا، یہ کیسا انسان ہے، اس کا کتنا عظیم دل ہے، کتنا بڑا دل ہے اس کا، اور اس کی بہن کا۔ یہ تو پھر بھی مرد ہے، یہ تو پھر بھی حجت خدا ہے، معصوم ہے، لیکن اس زینب کتنی بڑی قربانی ہے عزیزان محترم۔ لیکن جب یہ بیعت طلب کی گئی، کہا کہ نہیں، ہم اس بیعت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں سے جو ہے مدینہ سے رخصت ہوتے، کتنا سخت ہے امام علیہ السلام کے لیے اس شہر مدینہ سے رخصت ہونا۔ اس مدینے میں آپ نے آنکھ کھولی، رسول خدا کی آغوش میں آپ کی پرورش ہوئی، اس محبت کے عالم میں، اس محبت کے عالم میں کہ رسول خدا آپ کو اپنے سینے پر لگایا کرتے تھے، اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، آپ کے لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کی مادر گرامی کس حد تک زحمت کے ساتھ ان چکیاں پیس کر آپ نے ان بچوں کو بڑا کیا اس دن کے لیے کہ جب ایک دن آئے گا قربانی طلب ہوگی تو میرے بچے اس راستے کے اندر قربان ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے رخصت کیا، اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آپ سے خدا حافظی کی۔ جب خدا حافظی کی ہوگی نہیں معلوم کیا کیا یاد آیا ہوگا، کیا کیا واقعات یاد آئے ہوں گے، کون سی مظلومیتیں یاد آئی ہوں گی۔ امام علیہ السلام رسول خدا کے روضے پر آتے ہیں اپنے نانا سے جس سے شدید محبت کرتے ہیں، اور وہ جو نانا اس نواسے سے شدید محبت کرتا ہے اس کے روضے پر آتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں، خدا حافظی کر کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ سے آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ امام علیہ السلام نے، کتنا زیادہ دل امام علیہ السلام کا اس نانا کے ساتھ، اس جد کے ساتھ، کتنی محبت ہے، دل نہیں بھرا، واپس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں،
اور خدا سے عجیب طرح سے دعا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا تجھے اس قبر کا واسطہ اور اس صاحب قبر کا واسطہ. کیا دعا کرتے ہیں؟ حسین دیکھ رہے ہیں کہ راستہ سخت ہے، امتحان سخت ہوگا. دیکھیں امام علیہ السلام امام ہیں لیکن پھر بھی خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ اے خدا تو میری مدد کرنا ہے اس راستے کے اندر. درست ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، درست ہے کہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس راستے کے اندر ہر قربانی دوں گا، لیکن اے خدا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. تجھے اس قبر کا واسطہ، اس صاحب قبر کا واسطہ میری مدد کرنا. اور اے خدا میرے لیے اس چیز کو قرار دے دے جس کے اندر تیری رضا ہے، اس کے اندر تیری رضا ہے. کتنا بڑا اہم ہمارے لیے اس دعا کے اندر پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام اس سفر کے اندر اپنے لیے وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جس کے اندر خدا کی رضا ہو. ہم بھی جو اس فرش عذا پر ہیں اور اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ہم بھی خدا سے یہ طلب کریں، خدا اس فرش عذا کے ذریعے سے جو ہم اس جنگ کو ادامہ دے رہے ہیں، ہم بھی ہمارے لیے اس چیز کو قرار دے جس کے اندر تیری رضا ہے. تو ہم سے راضی ہو جا. یہ ساری زحمت ہماری تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم تو اس کو راضی کر سکیں. خدا حافظ کی آگے بڑھے، مکہ تشریف لائے، اس پیام کو منتشر کیا. وہاں سے کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے. آپ کو لوگوں نے اپنی محبت کا اور اپنی وفاداری کا یقین دلانا شروع کیا. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ امام علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط کے نتیجے میں قیام کیا. نہیں، امام علیہ السلام قیام کر چکے تھے، چاہے کوفہ والے دعوت دیتے یا نہ دیتے. کوفہ والوں کے خط بعد میں آنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ اے امام آپ ہماری طرف تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام علیہ السلام پر حجت تمام ہوتی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ظاہری طور پر ہمارے پاس آبان و انصار ہیں تو کہا ہے مسلم نے عقیل جاؤ جا کے دیکھو کوفہ کے حالات کیا ہیں. اگر واقعا تم کوفہ والوں کو اس طرح سے پاتے ہو جس طرح سے ان کے خطوط سے اظہار ہو رہا ہے تو ہمیں خبر دو تاکہ ہم کوفہ کی طرف آئیں اور اس نظام اسلامی کا اور اس حکومت اسلامی کی طرف جس کی طرف ہم کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی طرف قدم بڑھائیں. مسلم نے عقیل ایک جوان شخص ہے، آپ کے چچا زاد بھائی. بہت بڑے بڑے لوگ نہیں آئے امام علیہ السلام کے ساتھ، بہت بڑے بڑے لوگ نہیں آئے، لیکن یہ مسلم نے عقیل کتنا بامعرفت انسان ہے. تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا نام و نشان نہیں رہا، کسی کو کوئی ان کو یاد نہیں کرتا. بہت بڑی شخصیات ہیں بنی ہاشم کی، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، ان پہ آنسو نہیں بہاتا. یہ مسلم نے عقیل کون ہے کہ ہر سال جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو مسلم کے مصائب سے ہوتا ہے. کتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی سے کہ اس طرح سے. یہ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، خود بخود نہیں ہے، اس میں ایک فضل ہے، ایک نگاہ ہے امام علیہ السلام کی، وہ محبت بھری نگاہ ہے اس بھائی کی جانب کہ اس طرح سے ہمارے دل بھی مسلم کے لیے بھی جو ہے تڑپتے ہیں اور ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یہ بغیر کسی انتظام کے نہیں ہوتا. وہ خلوص تھا مسلم کا، وہ خلوص تھا مسلم کا کہ اس طرح سے امام علیہ السلام کے لیے قربانی دی. جب مقتل میں لکھا ہے کہ جب آپ نے رخصت کیا امام علیہ السلام کو اپنے بھائی کو، اس محبت کی وجہ سے دھاڑے مار مار کر روئے ہیں مسلم اور خدا حافظ کی ہے. جانتے ہیں کہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، دوبارہ سے زیارت نصیب نہ ہو شاید امام علیہ السلام کی. امام علیہ السلام نے رخصت کیا، مسلم جاؤ. مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں کے حالات صاحب باخبر ہیں. لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہیں، بیعت کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے جھوٹے وعدے دینا شروع کرتے ہیں. کس طرح سے لوگوں نے وعدے دیے ہیں. کوفہ کس طرح سے، کتنی بے وفائی کرے گا یہ کوفہ اس کے والد، آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ. اب یہ تیسری مرتبہ اسی طرح سے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں. حضرت مسلم نے عقیل خط لکھتے ہیں کہ کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہے، آپ یہاں تشریف لائیں. جب یہ خط لکھے جا چکے ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کو یہ خط ملتے ہیں، وہاں پہ کوفہ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. ابن زیاد آتا ہے، وہاں پر اپنی ایک روب اور وحشت کا جو ہے، ایک دہشت کا جو ہے وہ بازار گرم کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے. اس دارالعمارہ کے اندر جب ہانی ابن عروہ کو اسیر کر لیا جاتا ہے اور مسلم نے عقیل جاتے ہیں اور دارالعمارہ کو محاصرے میں لیتے ہیں، وہاں سے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کہ ایک یزید کا ایک شام سے لشکر آ رہا ہے، اور مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اس لشکر کو جو ہے وہ پراکندہ کر دیا جاتا ہے. نہیں معلوم کہاں تھے بزرگان. بعض لوگوں کے پاس حجت تھی، لیکن کیا سب کے سب
ایسے ہی تھے کہ ان کے پاس حجت موجود تھی. کہاں گئے یہ لوگ؟ جنگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. امام حضرت مسلم ابن عقیل جب مسجد آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو 30 لوگ ہیں کہ جو 18,000 افراد جنہوں نے بیعت کر، بعض بات کے مطابق 30,000 افراد، 18,000 افراد کہ جنہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، جان دیں گے اپنی. 30 افراد سے زیادہ نہیں بچتے. اور جب عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو ایک شخص بھی نہیں ہے. جب مسلم ابن عقیل دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب کوئی بھی نہیں ہے. تک و تنہا کوئی بھی نہیں ہے اس کوفہ کے اندر جس کے اندر علی نے حکومت کی ہے، 4 سال 5 سال حکومت کی ہے. کہاں ہیں وہ افراد؟ کہاں ہیں وہ شیعہ؟ کہاں گئے؟ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. ساتھ چھوڑ گئے. مسلم نکلتے ہیں اس رات کی تاریکی کے اندر. ایک خوف کا عالم ہے اس کوفہ کے اندر. سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں اپنی جان کی وجہ سے کہ اگر ہم ساتھ دیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. مسلم ابن عقیل تھک ہار کر ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر بعد اس گھر کی وہ خاتون جس کے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، جب دروازہ کھولتی دیکھتی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. کہا ہے، اے شخص تم کون ہو؟ اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کہاں جاؤں؟ کہتے تم کون ہو؟ کہتے میں مسلم ہوں. پہچان جاتی ہے مومنہ. کہتی ہے تم امام کے قاصد ہو، امام کے سفیر ہو، میرا گھر حاضر ہے. اس کوفہ میں اگر کوئی ایک مرد تھا تو یہ خاتون، کوئی ایک مرد تھا تو یہ تھی. کتنی مردانگی ہے، کتنی شجاعت ہے، کتنی معرفت ہے. کہا کہ میرے گھر تشریف، گھر بلایا، پذیرائی کی، دعوت کی. مسلم ابن عقیل نے اس رات کو عبادت کے گزارا. جب صبح ہوئی دشمن کو اس کے بیٹے نے خبر دی اور آپ کا محاصرہ کر لیا گیا. مسلم ابن عقیل کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کہا کہ نہیں اے مومنہ، تیری عزت مجھے عزیز ہے. شام غریبہ کیا ہوگا اہل حرم کا. کہا کہ تیری عزت، میں باہر جا کے لڑوں گا. کہا دروازہ کھول دے، میں باہر جاؤں گا. یہ مسلم ابن عقیل کے چچا، ایک وقت وہ بھی تھا مدینہ کے اندر. اسی طرح سے ایک گھر تھا، ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا جو اس گھر کے اندر تھے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، خاتون ہے اور ایک مرد ہے. لیکن یہ مرد جو ہے آج تلوار باہر نکال کر لڑ سکتا ہے. وہ جو مرد تھا وہ اتنا بڑا مرد تھا جو فاتح خیبر تھا، لیکن اس کو صبر کرنا تھا. وہ دیکھتا رہ گیا کہ دروازہ گر گیا، جل گیا، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے، وہ تلوار باہر نہیں نکال سکا. کتنا بڑا مظلوم ہے علی، کتنا بڑا مظلوم ہے علی. مسلم ابن عقیل کو یاد آیا کہ تمام واقعات. مسلم ابن عقیل نے جنگ کی، لیکن اس طرح سے دھوکہ دے کے، فریب دے کے چاروں طرف پلا کر ایک لشکر کا مقابلہ کرنا تھا. جرأت کے ساتھ لڑے، زخموں سے چور ہو کر جب گر گئے تھک ہار کر، آپ کو امان دی گئی اور کہا کہ تجھے امان دی جاتی ہے. اور دھوکے کے ذریعے سے آپ کو لے جایا گیا دربار کے اندر اور ابن زیاد کے حکم سے کہا کہ دارالامارہ پر لے جا کر ان کو شہید کر دیا جائے. مسلم عقیل پر اس جنگ کے دوران جو ضرب آئی، آپ کے لبہائے مبارک زخمی ہو چکے ہیں. پیاسا ہے ایک شخص جو کہ مجاہد جو کہ زخمی ہو جاتا ہے، شدید پیاس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. چونکہ اس بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ بھائی جو کہ عاشور کے اندر پیاسا شہید ہونے والا ہے، تو اس بھائی کو بھی پیاسا شہید ہونا ہے. پھر وہ پانی طلب کیا. جب پانی طلب کیا، چونکہ ہوٹ زخمی ہے، وہ پانی خون آلود ہو گیا، کوزہ پھینک دیا. دوبارہ طلب کیا، دوبارہ خون آلود ہو گیا، دوبارہ پھینک دیا. معلوم ہوا کہ نہیں مسلم، نہیں، تمہارے نصیب میں پانی نہیں ہے، تمہیں بھی تشنہ شہید ہونا ہے. مسلم عقیل نے اس وقت کہا کہ صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ، زیارت کی بچی دارالعمارہ کی چھت سے زیارت کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. اس تنہائی کے اندر امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام بھی اس تنہائی کے اندر مسلم عقیل کو یاد کرتے ہیں. اور جب اکیلے رہ جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، امام علیہ السلام تو سب سے پہلے جس کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں یا مسلم عقیل، وہ یا ہانی ابن عروہ، وہ یا مسلم اوسجہ، وہ یا حبیب ابن مظاہر. امام علیہ السلام بھی اس بھائی کی محبت کو، اس وفاداری کی وفا کو یاد کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سلام جو ہے مسلم اپنی عقیل کو بھیجتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.
اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں معرفت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اس فرش اعضاء پر آنے اور اس کے وظائف کو اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس شب تاریک کو صبح روشن میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما.